تفسیر القرآن آج کا سبق سورہ بقرہ آیت نمبر 126۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ ترجمہ: اور جب کہا ابراہیم نے، اے میرے رب، بنا دے اس شہر کو امن والا اور رزق دے یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں سے جو ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو شخص کفر اختیار کرے گا سو میں اسے تھوڑا سا نفع پہنچاؤں گا، پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف جبراً پہنچاؤں گا، اور وہ بری جگہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے لیے اللہ جل شانہ سے درخواست کی کہ اس کو امن والا شہر بنا دیجیے۔ اللہ جل شانہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور اس کو بلد امین قرار دیا، جس کے متعلق بعض احکام گزشتہ آیت کی تفسیر کے ذیل میں بیان ہو چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی دعا کی کہ اس شہر کے رہنے والوں کو جو بھی ان میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو رزق دیا جائے جو طرح طرح کے پھلوں سے ہو۔ چونکہ انہوں نے پہلے لا ینال عہد الظالمین کا اعلان سن لیا تھا، اس لیے دعا میں اہل ایمان کی تخصیص کر دی اور عرض کیا پھلوں کا انعام اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھنے والوں کو دیا جائے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ دنیا سبھی کو دیتا ہے اور رزق دنیاوی مومن اور کافر سبھی کو ملتا ہے، اس لیے اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوا کہ رزق تو سبھی کو ملے گا، اس میں ایمان والوں کی تخصیص نہیں ہے۔ مومن اور کافر سبھی کھائیں گے، لیکن آخرت کا رزق صرف مومنین کے لیے مخصوص ہے۔ کافروں کو بھی دنیا میں رزق ملتا رہے گا، جتنی جس کی زندگی ہوگی اتنے دن دنیا میں اپنا رزق کھا سکے گا، اور دنیا میں جتنی بھی بڑی زندگی ہو آخرت کے مقابلہ میں تھوڑی ہی سی ہے۔ آخرت کے مقابلے میں تھوڑی ہی سی ہے۔ اہل کفر دنیا میں کھا پی لیں، دنیا سے نفع اٹھا لیں گے، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ وہاں ان کو دوزخ میں جانے کے لیے مجبور ہونا پڑے گا، اور دوزخ کے عذاب سے انہیں کسی بھی طرح اور کبھی بھی کوئی چھٹکارا نہ ملے گا، اور دوزخ بہت بری عذاب کی جگہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔